تیسرے پارے کے نصف سے لے کر چوتھے پارے کے ثلث تک تلاوت کیا گیا۔ اللہ کریم کے اولاد ہیں کفار، یہود اور مشرکین کی اس سختی اور کفر کے اندر شدت کو بیان کیا ہے کہ وہ اتنے زیادہ اپنے دین پر استقامت اختیار کیے ہوئے تھے، پکے تھے، کہ وہ نبیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے جو انہیں بتاتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور شرک نہ کرو، انہیں وہ قتل کر دیتے تھے۔ بلکہ اللہ کہہ رہے کہ صرف انہیں ہی قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ جو لوگ ان سے یہ کہتے تھے کہ عدل کرو، انصاف قائم کرو، ان کو بھی انبیاء کے ساتھ وہ قتل کر دیتے تھے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو عدل اور انصاف قائم کرنے کی بات کرتے ہیں یا اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ان کا ذکر انبیاء کے ساتھ کر کے ان کی عزت اور عظمت کو واضح کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو عدل اور انصاف کے قیام کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، جد و جہد کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ انجام بھی ہمیں اپنی نظر میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ عدل اور انصاف کی بات کریں گے یا عدل اور انصاف مانگیں گے تو نتیجتاً آپ کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ آپ فرما دیجیے اے اللہ جو ملکوں کا مالک ہے، اصل مالک تو اللہ ہے، اور جو جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے، یعنی حکومت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے سلطنت کو واپس لے لیتا ہے، اقتدار واپس لے لیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی۔ لیکن یہ بیدک الخیر، اے اللہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، بھلائیاں ساری اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اب بھلائی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بھلائی کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن شر کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ شر کو کسی اور نے پیدا نہیں کیا، شر کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خیر ہے اور جو بھلائی ہے وہ اس کے فضل اور اس کے کرم سے ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم اس لائق ہیں نہیں، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ پاک ہم پر ہمیں خیر اور بھلائی عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں جو شر ہے وہ اللہ کسی کو شر دیتا نہیں، وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے جب ہم اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، فرمانبرداری نہیں کریں گے، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، جب ہم مخلوق کی خدمت نہیں کریں گے تو پھر شر ہی شر ہوگا، جیسا کہ یہ معاشرہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 باتیں ہیں جس سے ملک چلا جاتا ہے، 3 باتیں ہیں جس سے شر پھیل جاتا ہے، اور وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ مختصر سا نصاب ہے، یاد رکھ لیجئے، وہ ہے اللہ کی اطاعت۔ جب تک اللہ کی اطاعت ہوتی رہے گی، اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی رہے گی، مخلوق کی خدمت ہوتی رہے گی، ملک قائم رہے گا۔ اس میں شر نہیں، خیر ہی خیر ہوگا۔ اسے فلاحی ریاست کہتے ہیں۔ اور جس ریاست سے عبادت ختم ہو جائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ختم ہو جائے اور اس میں مخلوق کی خدمت نہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں شر پھیل جاتا ہے اور پھر وہ ملک زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اے اللہ جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما اور ہمارے ملک کو تا قیامت قائم اور دائم فرما۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق جو رکھا ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے کہ وہی ملکوں کا مالک ہے اور وہی عزتوں کا مالک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک تم مسلمان رہنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور کبھی الگ الگ مت ہونا، جدا مت ہونا۔ یہ اللہ نے اصول بتا دیا ہے زندہ رہنے کا۔
बावकार जिंदगी का उसूल बता दिया है कि जब तक जिंदा रहना, मरने से पहले तक मुसलमान ही रहे, मरने वक्त तक मुसलमान रहना एक बात, और दूसरा जब तक जिंदा रहो मेरी किताब यानी कुरान को थामे रहना, कुरान के साथ जुड़े रहना, साहिब कुरान की इताअत करना, उसके साथ जुड़े रहना। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ना अलग होना, ना किसी को अलग करना, ना फिरका वारियत फैलाना, और ना ही फिरका वारियत सुनना, ना ही इसे पसंद करना। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मिसाल देकर के समझाया और फरमाया कि देखो इससे पहले तुम लोग वइन कुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा, अरे तुम तो तबाही यानी आग के गड्ढे के किनारे पर पहुंच चुके थे, वहां से अल्लाह ने तुमको वापस खींचा और तुम्हें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता कर दिया, तुम्हारे लिए कुरान हिदायत बनाकर भेज दिया, मखलूक की खिदमत का जज्बा तुम्हें अता कर दिया। लिहाजा कभी जुदा मत होना, ये उसूल है जिंदगी का। रहना तो मुत्तहिद रहना, मिलकर रहना, फिर वारियत ना करना, ना होने देना। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाया। मेरे इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। फरमाया तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिरी ही इसलिए किया, लाया ही इसलिए है ताकि तुम नेकी का हुक्म करो, बुराई से लोगों को रोको और अल्लाह पर ईमान लाओ। ये तीन बातें हैं जो हमारी इज्जत और हमारी अजमत का सबब है। हमें क्यों खैर उम्मत करार दिया गया? फरमाया तुम नेकी का हुक्म करते हो, तुम बुराई से लोगों को रोको और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अब तो हमारा अल्लाह पर भी ईमान नहीं रहा है। यकीनन दावे तो हैं आपके और मेरे कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत है। अमली मिसाल आपके पास कोई नहीं। आप कदम कदम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को रोक रहे हैं, फिर आप कहेंगे मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे बड़ी मोहब्बत है। ऐसा गलत। जब तक आपके पास अमली मिसाल नहीं होगी आप अपने दावे में झूठे होंगे। जबकि हमारी अजमत इसी में है, हम नेकी का हुक्म करें, बुराई से लोगों को रोकें और अल्लाह पर ईमान रखें। और ये बात याद रखिएगा कि ये जो नेकी का हुक्म करना है बहुत आसान है, तो बिल्लाहि व रसूलिही, और ये नेकी का हुक्म करना बहुत आसान है। असल काम यह है कि लोगों को बुराई से रोकिए, और जब आप लोगों को बुराई से रोकेंगे तो फिर आपकी इस्तिकामत का, आपके सब्र का, आपके ईमान का पता चलेगा कि किस दर्जे के मुसलमान हैं आप। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही, तुम में से जो भी कोई बुराई को देखे उसे चाहिए वो हाथ से रोके, और फ़इन लम यस्तति', अगर हाथ से रोकने की इस्तिताअत नहीं है तो फ़बिलिसानिही, तो कम से कम जुबान से तो उनको बुराई से रोको कि बाबा ये काम मत करो। और फ़इन लम यस्तति', अगर तुम में जुबान से रोकने की भी हिम्मत नहीं है कि किसी से तुम कह सको अरे मंशियात मत बेचा करो, अरे तो ये जो तुम लोगों को दो नंबरी करते हो ये मत किया करो, झूठ मत बोला करो, कम मत तोला करो, तो फरमाया फ़इन लम यस्तति', अगर जुबान से भी नहीं कह सकते हो तो फिर जो है फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही, फिर अपने दिल में तो कम से कम उसे बोल जाना। फ़ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। मैं और आप कहाँ खड़े हैं ये एक पैरामीटर है, ये एक कसौटी है। आप अपने आप को देख लें, अगर बुराई को रोकने, हाथ से रोकने की आप ताकत रखते हैं और आप नहीं रोक रहे हैं, आप अल्लाह के नाफरमान हैं। और आप जो हैं जुबान से कह सकते हैं, नहीं कह रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागी हैं आप, और अगर आपके दिल में भी बुराई के खिलाफ नफरत नहीं है बल्कि मौके की तलाश में है, इसको मौका मिल गया, जरा मुझे भी मौका मिले तो मैं ये बना लूंगा, तो फिर आप तक भी अल्लाह रसूल दोनों के बागी हैं। तो फिर आप और मुझे तो इस हदीस के मुताबिक पता चल जाता है हमारी इज्जत और अजमत इसमें है, हम ये काम जारी रखें, लोगों को नेकी का हुक्म करें, बुराई से उन्हें रोकें, अल्लाह पर इस्तिकामत इख्तियार रखें और अल्लाह तबारक व तआला से ही इसकी जो है हम मदद चाहें। फिर ये जो मौका आया जंग उहद का, उसमें जीती हुई जंग जो है वो मुसलमान हारे, और वजह क्या थी?
دیکھو وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رماد پر 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں وہاں مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا جب تک تمہیں کہا نہ جائے یہاں سے اترنا نہیں، جب تک تمہیں کہا نہ جائے یہاں سے اترنا نہیں. لیکن انہوں نے دیکھا کہ میدان میں دشمن بھاگ رہا ہے، مال غنیمت دوسرے صحابہ جو ہیں وہ جمع کر رہے ہیں. ان کے دل میں خیال آیا کہ بھائی ہم بھی جا کے مال غنیمت جو ہے وہ جمع کریں. جبکہ عبداللہ بن جبیر جو ان کے قائد تھے انہوں نے منع کیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کھڑے رہو یہاں پر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم نہ آئے. لیکن 1 گیا 2 گیا 3 گیا تو مال کے چکر میں، مال غنیمت کے چکر میں وہاں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کفار نے ادھر سے گھوم کر نیچے سے آ کر اسی جبل رماد پر اگر وہ کھڑے رہتے تو نیچے نظر رہتی، وہ نہیں آ سکتے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہے، پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا. 70 سے زائد مسلمان شہید ہو گئے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل اور دیگر جلیل القدر صحابہ جو ہیں وہ اس میں شامل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. ایسے موقع پر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے. چونکہ یہ شکست قائد کی وجہ سے ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی. مجھے ایک بات بتائیے، میں اور آپ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں، جو ان کی ابتدا کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا. ہمارے لیے تو یہ بات نہیں فرمائی. 1400 سال کے بعد میں اور آپ صرف اس امید پر گناہ کرتے پھرتے ہیں اور یہ جیتنا چاہتے ہیں ہر میدان میں کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں. ہاں، تم سے بڑے امتی تھے وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی نظر سے دیکھا، جنہوں نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے معجزات کو سامنے ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا. وہ لوگ، ان کو اگر شکست ہو سکتی ہے نافرمانی پر، تو ہم یہ جو قدم قدم پر رسول اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہمیں قائد کی جیت کی امید ہے. ہماری امیدوں کا مرکز صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں شفاعت کی امید ہے تو آپ سے، ہمیں اگر اللہ کے ہاں کامیابی کی امید ہے تو آپ سے. اس لیے آپ سے اپنی نسبت اور تعلق کو مضبوط بنا لیں تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ جو سود ہے نا، یہ اس کو بڑھا چڑھا کر یہ مت کھاؤ. سود مت کھاؤ. سود میں اصل میں پیسہ ہے نا، اور سود اسی لیے ہے کہ پیسے کی محبت کی وجہ سے، اور وہاں پر بھی پیسے کی محبت میں، مال کی محبت میں انہوں نے نافرمانی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر قدغن لگا دی. سود تو بالکل حرام ہے. اب یہ اللہ کا غضب ہے، غصہ ہے. فرمایا سود حرام ہے، اور اس کے لیے یہ بڑھا چڑھا کر کا مطلب یہ ہے اس زمانے کے لحاظ سے لوگ کیا کرتے تھے، کسی کو 100 روپیہ دیا، 1 مہینے بعد لوٹا دینا تو وہ اس پر 10 روپے اوپر لے لیتا تھا، اور پھر جب مہینے بعد وہ نہیں لوٹا سکتا تھا تو سود بھی بڑھ جاتا تھا، مہلت بھی بڑھ جاتی تھی. اس طرح یہ 100 روپیہ ہوتے 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 1000 روپیہ ہو جاتا. اب ادا کرنے کے لیے بڑا مشکل ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ خبردار، یہ سود کا لینا دینا اور کھانا یہ سب حرام ہے، مت کھاؤ یہ سود، کیونکہ اس سے پیسے کی ہوس، پیسے کی محبت پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا. اور آج آپ اسی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو سود کا کھانا ہے، لینا دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ ہے، جنگ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ادنا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور میں اور آپ جس ملک میں ہیں، یہ ملک، اس کا سارا نظام معیشت سود پر قائم ہے. اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک ورلڈ بینک کا بیٹا ہے، اور بیٹا وہی کرتا ہے جو باپ کرتا ہے. اور یہاں آپ جو ہے کتنے اچھار چڑھا دیں، غلاف کعبہ لائیے اور وہ میزان بینک پر رکھ دیجیے، تب بھی یہ کاروبار جائز اور حلال نہیں ہے، حرام ہے. اسی کے اندر سود پایا جاتا ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے. اس کی وجہ
کیونکہ بینکنگ سسٹم کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے مال کو صرف جمع کر رہے ہیں، نہ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ کے مال کی چوکیداری کرے بھائی. وہ اصل میں کیا ہے کہ آپ سے پیسہ لے کر دوسروں کو قرض دیتا ہے اور قرض سے سود کماتا ہے اور وہ آپ کو وہ منافع دیتا ہے، یہ کام کرتا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے منع فرمایا. مقروض کی نماز جنازہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھے جب تک کہ کسی نے ضمانت نہیں دے دی کہ یا رسول اللہ میں اس کا قرض ادا کروں گا. فرمایا ہاں اب اس کی نماز جنازہ پڑھو. قرض سے اسلام منع کرتا ہے، اور لیکن اگر قرض ضرورت پڑ جائے تو پھر سود نہیں، بلا سود اگر کوئی دے تو یہ قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں. قرض حسنہ یہ نہیں ہے کہ دے کر بھول جاؤ، قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ مہلت پہ مہلت دیتے رہو، جب اس کے پاس ہوں گے آپ کو دے دے گا، یہ ہے قرض حسنہ. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود سے بھی منع کیا. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرے محبوب آپ یہ جو لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ کا تو اتنا پیارا رویہ ہے لوگوں کے ساتھ، یہ دراصل اللہ کی رحمت ہے آپ پر. اگر آپ جو ہے فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ سخت دل ہوتے اور آپ کی زبان میں سختی ہوتی تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کے ارد گرد نہیں آتے، آپ سے فیض حاصل نہیں کر سکتے تھے، آپ سے یہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ کا آپ پر بڑا کرم ہے کہ آپ نرم ہو ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، کسی کو بات پہنچانے کے لیے نرمی بہت ضروری ہے. نرمی کے اگر آپ سخت ہو جائیں گے تو پھر آپ کبھی تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کے اندر تحمل نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، عفو و درگزر نہیں ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے، تبلیغ کا کام چھوڑ دیجیے، آپ چھوڑے بھیجا کریں. اس لیے کہ تبلیغ کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، اور لوگوں کی باتوں کو سننا، اور تانے تشریح بھی آپ کو ملیں گے وہ بھی آپ نے سننے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. فرمایا ان کو معاف بھی کرتے رہیں، ان کی بخشش کی دعا بھی کرتے رہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فرمایا پھر ان سے مشورہ بھی کرتے رہنا تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ ان سے غصے ہو گئے ہیں، آپ ان سے ناراض ہو گئے ہیں. ذرا غور کیجیے، یعنی ایک مبلغ کے لیے ضروری ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، لوگوں کی باتوں سے درگزر کریں، کتنے ہی سخت سوالات کریں پھر بھی ان سے درگزر کریں. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، مغفرت کی دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے. ان کو معلوم نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے بتایا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشوروں میں انہیں شامل کریں، ان سے مشورہ کریں تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں. ہاں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کوئی ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے کر لیں. کیا مطلب؟ مشورہ تو لوگوں سے کرنا ہے لیکن لوگوں کی عقل پر، ان کے علم پر اعتماد نہیں کرنا، اعتماد اللہ ہی کے پر، ان کی رحمت پر کرنا، بھروسہ اللہ پر ہی کرنا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کرنے کے بعد جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ آپ کر لیں، بھلے اپنی مرضی پر عمل کریں، آپ مشورہ الگ چیز ہے لیکن عمل کی بات ہو، ممکن ہے کہ آپ کی رائے زیادہ بہتر ہو. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جب آپ ارادہ کر لیں تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کریں، اور یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کریں. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ مشورہ کرنا واجب ہے، خاص طور پر حکمرانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر شعبے کے معتبر اور ماہر لوگوں سے مشورہ کریں. مثلا جو ہمارا جو حاکم ہے اس کو چاہیے کہ وہ آرمی لڑائی اور جنگ کے حوالے سے آرمی کے جنرل کو بلا کر کے اس سے مشورہ کرے. اسی طرح معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو ماہر کوئی معیشت دان ہے اس کو بلا کر اس سے مشورہ کیا جائے. اگر معاشرے کے سماج کے اندر قوانین کو نافذ کرنا ہے تو لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کو بلا کر ان سے مشورہ کیا جائے کہ بھائی ہم کس طرح سے اس قانون کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ہم نافذ کر کے بہتری لا سکتے ہیں. اور ابن عطیہ کا قول ہے، اور بڑے دانشور ہیں، عالم ہیں، ان کا قول یہ ہے اگر کوئی حاکم مشورہ نہ کرے تو اس کو معذور کر دینا چاہیے. اس کو حاکم رہنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، مشورہ نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ، یعنی جب ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتے، پھر وہ اسرائیل کے لیے
ویزا ہو یا نہ ہو، پاسپورٹ آپ کا ہو یا نہ ہو، وہاں آرمی بھی بھیج دیتے ہیں، خود بھی چلے جاتے ہیں، انہی کے مفادات کے لیے جیتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے، اس لائق ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک کہ وہ حاکم بن سکے، لہٰذا وہ دوسروں کو ساتھی بنا کر اپنے اقتدار کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کو یہ جو لوگ ہیں نا، بڑے بڑے بحری بیڑے جا رہے ہیں، تجارتی جہاز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، فرمایا یہ آپ کو کفار کا ادھر سے ادھر آنا جانا اور وسائل پر قبضہ کرنا، یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ دیکھیے ساری یہ زندگی کا مقصد صرف وسائل اکٹھے کرنا نہیں ہے، زندگی کا مقصد صرف دنیا جمع کرنا نہیں ہے، زندگی کا مقصد دراصل ہے اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، مخلوق کی خدمت، یہ ہے اصل میں مقصد۔ لیکن اگر یہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو پھر ہماری زندگی نہیں ہے۔ تو صرف مال جمع کر لینے سے زندگی نہیں ہوتی، اگر ایسا ہوتا تو بہت بڑی بڑی قومیں تباہ ہو گئی، بہت بڑی بڑی سلطنتیں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی، تو وہ کبھی نہ ہوتی اگر مال ہی سب کچھ ہوتا۔ اس لیے مال کے پیچھے نہیں لگنا، یعنی لوگ اس پر آپ تعجب نہیں کرنا کہ 7واں بحری بیڑا آ گیا، 8واں بحری بیڑا آ گیا، ایمان کی طاقت اور قوت اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ ایمان کی طاقت اور قوت اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں جو نفسیاتی ایک جنگ تھی، اس میں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ایمان ہے اور کوئی نہیں۔ مادی لحاظ سے آپ کمزور ہوں گے، لیکن لا الہ الا اللہ کی طاقت اتنی ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ مجھے وظیفہ بتائیے جو کسی کو نہ بتایا ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے کریم لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا ساری دنیا لا الہ الا اللہ کہتی ہے، میں بھی یہی کہوں، مجھے کوئی الگ سے بتا، میں تیرا کلیم ہوں، میری آپ سے بات چیت ہوتی ہے، پیارا ہوں، ذرا الگ سے کوئی بڑا وظیفہ۔ میرے رب نے فرمایا کلیم یہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے، میرے علاوہ ساری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھیں اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھیں، تب بھی لا الہ الا اللہ وزنی ہے۔ اس لیے یہ جو ہے وہ کیا گیا۔ تو لا الہ الا اللہ سے اگر آپ کا تعلق ہے تو میرے رسول نے فرما دیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اسے کوئی نہیں نکال سکتا جنت سے۔ جماعتوں سے، گروپوں سے، گروہوں سے ہم پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کو نکال دیتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے جنت سے نکال نہیں سکتی۔ ہاں جانے سے پہلے اس کی اوپر حالی ہوگی، اس کی صفائی ستھرائی ہوگی، اس کو سجا کر کے اندر دلہن بنا کر کے لے کے جایا جائے گا تاکہ فرشتے اس سے کہیں نم کرم العروس، ارے یہاں سو جا جیسے کہ دلہن پہلی رات کو سویا کرتی ہے۔ یہ اس طرح سے ہوگا۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ دنیا میں صرف اللہ کی عبادت، اطاعت، مخلوق کی خدمت یہ ہمارے کام آئے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا کہ تم انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یعنی انسانوں میں سے ہی ایک رسول کو، جو ایک شخص کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرشتہ کوئی نبی بن کے آتا تو نہ فرشتہ ہمارے جذبات کی گہرائی سے واقف ہوتا، نہ ہماری ضروریات سے واقف ہوتا، اور نہ ہمارے سوالوں کا جواب دے سکتا، نہ ہی ہم اس سے مانوس ہوتے، نہ اس کے ہم قریب جاتے، نہ وہ ہمیں سمجھتا نہ ہم اسے سمجھتے۔ بس وہ پھر ہم یوں کہتے پھرتے کہ بھئی یار من ترکی است و ترکی من ندانم، کہ میرا یار ترکی ہے اور میں ترکی جانتا نہیں، تو اب آپ بتائیے کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ تو اس لیے اللہ نے پیغمبر کو لوگوں میں سے ایک بشر کو ہی رسول بنا کر کے بھیجا، اور خود اپنی زبان سے کہلوایا کہ آپ ان کو بتا دیں میں کوئی ماں والی مخلوق نہیں ہوں، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ہاں میں تمہاری طرح کا آدمی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، بس یہ فرق ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کو یہ یاد رکھنا، یہ میرا براہ راست اللہ سے تعلق ہے، اور تم میرے واسطے سے اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ میری اطاعت کرو، کیونکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ آپ فرما دیجیے ان کو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش پا کو خطر راہ بناؤ۔ جب تم میری اطاعت کرو گے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔
آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے حبیب کی اطاعت شروع کر دیں، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ آپ کا یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ رسول وہ ہیں جو لوگوں کو آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ حالانکہ تلاوت کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا، حکمت نہیں سیکھی جا سکتی، لیکن اس کو الگ سے بیان کر کے یہ بتا دیا کہ قرآن کی تلاوت کرنا خالی بغیر سمجھے، یعنی کسی کو قرآن کا معنی آتا ہو یا نہ آتا ہو، مفہوم سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، تب بھی اگر کسی نے قرآن کو پڑھا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور اجر لکھی جاتی رہے گی، تب بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ یعنی قرآن اگر نہیں سمجھ آتا، پڑھنا آتا ہے تو پڑھتے رہا کرو، اس کے پڑھتے رہنے سے بھی اللہ پاک ہدایت نصیب فرماتا ہے، دل کو کھول دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے عقائد کو، تمہارے اعمال کو، تمہارے اخلاق کو، تمہارے کردار کو چمکانے کے لیے آئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چاہتے ہیں تمہارا عقیدہ درست ہو جائے، وہ چاہتے ہیں تمہارے اخلاق عمدہ ہو جائے، وہ چاہتے ہیں تمہارا کردار جو ہے وہ سنور جائے، اور وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں وہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی ایک تو قرآن ہے، دوسرا حدیث ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم ایک طرف اللہ کے کلام سے براہ راست جو مجھ پر نازل ہوا اس سے بھی مستفید ہو جاؤ، اور جو گوہر اندر موٹی میل اٹھاؤ وہ بھی تمہارے لیے فائدہ مند بن جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، یاد رکھو کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنے کے بعد ایک ایک عمل کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اب اگلی جو ایک بات ہے تبلغون فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والمشرکین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تمہیں مال دے کر آزمایا جائے گا، تبلغون فی اموالکم، تمہیں مال کے ذریعے آزمایا جائے گا، جان کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور مشرکین اور اہل کتاب وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یہ جو مبلغ ہے نا یہ لازمی سن لیں، یہ جو وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اور مشرکین، ان کی باتیں تمہیں سننا پڑے گی، ان کی باتیں تمہیں سننا پڑے گی، تان و تشریح تمہیں سننا پڑے گا، تمہیں برا بھلا سننا پڑے گا۔ یہ یاد رکھو، تم یہ نہیں سمجھنا میں مبلغ ہوں، میں تبلیغ کر رہا ہوں تو میرے گلے میں لوگ ہاتھ ڈالیں گے، نہیں، تمہیں باتیں سنائی جائیں گی اور تمہارے حوصلے توڑے جائیں گے، تمہارے راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے گی، لیکن فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو گے، اگر تم استقامت دکھاؤ گے تو یہ بڑے کاموں میں سے یہ بہت بڑی بات ہوگی، بڑی ہمت کی بات ہوگی۔ اس کا شان نزول صرف سن لیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے، وہ بیمار تھے، عیادت کے لیے حارث، ایک قبیلہ ہے بنو حارث، وہاں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، بنو حارث بن خزرج، وہاں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے سے گزرے تو یہودی بھی بیٹھے تھے، مشرکین بھی بیٹھے تھے، اور ان کا ایک سردار عبداللہ بن ابی، ابھی تک اس نے اسلام کا بظاہر بھی اظہار نہیں کیا تھا، وہ بھی وہاں بیٹھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزری تو وہ کھچر تھا، تو کھچر کے پاؤں سے جو اڑی نا مٹی، تو اس نے کہا ذرا برا بھلا کہہ کر، الفاظ برے کہہ کر کہا ہماری ناک بند کر دی اور ہم پر کچرا ڈال دیا وغیرہ وغیرہ۔ وہاں جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریف کی، آپ کی سواری کی تعریف کی، قریب تھا کہ دونوں آپس میں لڑ پڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، آپ اتر کر آپ نے فرمایا ٹھہرو، لڑائی نہیں کرنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، پھر آپ اس طرح سے سیر و شکر کر کے چلے گئے۔ سعد بن عبادہ سے جا کر کے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے میں آ رہا تھا تو راستے میں ایسے ایسے ہوا، تو سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہیں ہونا، اس کی باتوں پر نہیں آنا، یہ عبداللہ بن ابی وہ منافق آدمی ہے کہ جب آپ ابھی آئے نہیں تھے نا لوگوں نے میٹنگ کر کے اس کو اپنا سردار بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس دن آپ آئے اس سے چند ایک دو دن پہلے اس کو تاج پہنایا جانے والا تھا کہ یہ ہمارا سردار ہے، اب وہ تاج وہیں پڑے گا پڑا رہ گیا، جب آپ کی آمد کی خبر ملی تو سب لوگ آپ کے استقبال کے لیے دوڑے، تو اس کو
کو سب نے چھوڑ دیا. یہ تب سے آپ سے حسد رکھتا ہے اور تب سے یہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے. آپ اس کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیا کریں. یہ ساتھ میں وعدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو ان تانو تشریح پر، ان بدتمیزیوں پر، تو فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تبلیغ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ ہمت کی بات ہے. کیا کیا باتیں آپ کو برداشت کرنا پڑے گی، اس کے لیے آپ تیار رہیں. پیغمبر کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، ان کو گالیاں بھی دی، ان کو برا بھلا بھی کہا، لیکن آپ ڈٹے رہے. فیصلہ ایک ہی تھا، میرے ایک ہاتھ پر چاند سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو، میں تب بھی اللہ کی توحید کے چراغ جلاتا رہوں. پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، صبر کرو، آپس میں جڑے رہو، رابطہ رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. اس کا مطلب یہ ہے آپ اور ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر اذیت پر ہمیں صبر کرنا ہوگا. ایک بات. نمبر 2، ہمیں آپس میں جڑے رہنا ہوگا. تفرقہ بازی سے ہمیں بچنا ہوگا، ہمیں اختلافات سے بچنا ہوگا، ہمیں آپس میں پیار محبت کو رواج دینا ہوگا، ہمیں آپس میں بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے قریب آنا ہوگا، جڑنا ہوگا. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے رباط، اور ہمیں آپس میں جہاد کے لیے ہر وقت تیار ہونا ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیے، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا اور خیر من الدنیا وما علیہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کی نگرانی، ایک دن کا پہرا، ایک دن کا جہاد، ایک دن کی چوکیداری مسلمان کی جان مال عزت و آبرو اور ملک کی خاطر، فرمایا دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر. یہ جہاد اتنا عظیم چیز ہے. تو بھائی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاکرا وقلبا منورا وایمانا مستقیما ودعاء مستجابا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه برحمتك يا ارحم الراحمين.